کا استقبال کر سکیں۔ جب بھوک زیادہ ہوتی تو واپس شہر آ جاتے۔ جس رات آپ تشریف لائے اس روز بھی وہ باہر بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ جب سائے ختم ہو گئے تو وہ مایوس ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ ادھر واپس گئے، ادھر آپ تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے ایک یہودی نے آپ کو آتے دیکھ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اہل مدینہ آپ کا انتظار کس بے چینی سے کر رہے ہیں، اس لیے وہ پکار اٹھا، انصار تمہاری قسمت جاگ اٹھی، جس کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ انصار بھاگے بھاگے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے قریباً ہم عمر ہی تھے۔ مدینہ منورہ کے اکثر لوگوں نے اس وقت تک آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں اللہ کے رسول کون سے ہیں۔ لوگوں کا زبردست ہجوم تھا۔ اس وقت اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے سایہ ہٹ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ اب مسلمان اپنے اسلحے کی طرف لپکے اور ایک پتھریلے میدان ہیرا میں آپ کا استقبال کیا اور پھر اسلحے کی چھاؤں میں آپ کو لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں آپ دائیں طرف کو مڑے اور بستی قبا میں بنو عمرو بن عوف قبیلے کے ایک صاحب کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اترے۔ یہ پیر کا دن تھا، تاریخ 12 ربیع الاول تھی اور آپ کی بعثت کا 13واں سال تھا۔ آپ قبا میں 14 دن ٹھہرے، جیسا کہ بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان دنوں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ قبا سے روانہ ہوئے تو تھوڑے ہی فاصلے پر نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے علاقے وادی رانوانہ کے مقام پر دوسرے حاضرین سمیت جمعہ ادا فرمایا۔ آپ نے اس مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے ننھیال بنو نجار کو پیغام بھیجا۔ وہ ہتھیار سجا کر آئے۔ اب اللہ کے رسول سوار ہو کر ان کے ساتھ چلے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ بنو نجار اور دوسرے مسلمانوں کا ایک ہجوم آپ کے ارد گرد تھا۔ کوئی سوار تھا، کوئی پیدل، کوئی دائیں تھا، کوئی بائیں اور کوئی آگے تھا، کوئی پیچھے۔ جب بھی آپ کسی گھر کے پاس سے گزرتے گھر والے آپ سے اترنے کی درخواست کرتے، مگر آپ فرماتے میری اونٹنی کو چلنے دو، یہ اللہ کے حکم سے رکے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ بنو مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو وہاں رکی جہاں بعد میں آپ کی مسجد کا دروازہ بنا، اور وہ جگہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے تھی۔ مدینہ والے آپ کی تشریف آوری پر بہت خوش تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت تھے۔ یہاں تک کہ حبشی لوگوں نے خوشی میں نیزوں اور خنجروں کا کھیل دکھایا۔ پردہ نشی عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے فرماتے ہم رات کے وقت مدینہ منورہ پہنچے۔ ہر شخص کی کوشش تھی اللہ کے رسول ان کے مہمان بنے۔ آپ نے فرمایا آج میں اپنے دادا محترم عبد المطلب کے ننھیال بنو نجار کا مہمان بنوں گا، یہ عزت اور سعادت انہیں حاصل ہوگی۔ بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے مرد عورتیں چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے، لڑکے والے راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا دن مدینہ منورہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے، جس کی مثال مدینہ منورہ نے نہ پہلے دیکھی نہ کبھی بعد میں دیکھ سکے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق